اللہ کو وہ نیکی سب سے زیادہ پسند ہے جو تب کی جائے when the cards are down، جب آپ پہ کوئی مشکل آئی ہوئی. کیونکہ بڑے کم لوگ ہیں جو تب نیکی کرتے ہیں. زیادہ تر لوگ نیکی، چیریٹی، نماز اچھی کب پڑھ رہے ہوتے ہیں؟ جب ان کو سب کچھ مل رہا ہوتا ہے، جب نعمتیں ہیں، سب کچھ ٹھیک ہے، سب کچھ سیٹ ہے، دعائیں بھی قبول ہو رہی ہیں. جیسے ہی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی، حالانکہ دعا ٹیکنیکلی تو کبھی بھی رد نہیں ہوتی، لیکن اینی وے ہمارے پرسپیکٹیو سے، دنیاوی پرسپیکٹیو سے جب دعا قبول نہ ہو تو ایک دم ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں، ایک دم اللہ کے بارے میں شک کرنے لگتے ہیں، ایک دم اللہ کے بارے میں نیگیٹو ہو جاتے ہیں، ایک دم ہماری عبادتیں ڈاؤن ہو جاتی ہیں، ہماری عبادت میں لذت نہیں رہتی. تو اسی لیے اللہ کو وہ عمل بہت پسند ہے جو تب کیا جائے جب آپ کسی مشکل میں ہیں. when the cards are down. آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کتنی مصیبت میں تھے، کتنی مشکل میں تھے. ہم ڈپریشن میں ادھر ادھر گھومتے ہیں، ہمیں خیال بھی نہ آتا ہم ان کی مدد کریں، بچیوں کی، ہمیں خیال بھی نہ آتا. یہ ہمارا حال ہے. اس لیے ہمیں اس واقعے سیکھنا چاہیے کہ جب ڈپریشن چل رہی ہے تب عبادات میں بڑھنا چاہیے. وہی تو موقع ہے وفا دکھانے کا، وہی تو موقع ہے اللہ کو ثابت کرنے کا کہ اللہ میں آپ کی عبادت اس لیے نہیں کرتا کہ بس مجھے چیزیں ملی جائیں، میں تو آپ کے ساتھ وفادار ہوں چاہے چیز ملے یا نہ ملے. اسی لیے تو اللہ نے نبیوں کی تعریف کی. آج قاری صاحب نے تلاوت فرمائی، اس میں ذوالکفل کا ذکر ہے، اسماعیل السلام کا ذکر کیا، تمام انبیاء، بہت سے انبیاء کا ذکر آیا تلاوت کے دوران. کیا کہتے ہیں اللہ ان کے بارے میں؟ کل من الصابرین، سب کے سب صبر کر رہے تھے، سب کے سب شکر کرنے والے تھے. تعریف کی اللہ تعالیٰ نے. سوچیں اللہ ان کی تعریف کیوں بیان کر رہا ہے؟ کیونکہ وہ مشکل میں بھی اللہ کو یاد کرتے تھے، مشکل میں بھی اللہ کو یاد رکھتے تھے، مشکل میں نیک کام کرتے تھے. اس لیے مشکل آئی ہے تو چیریٹی میں بڑھ جائے. مشکل آئی ہے، اپرچونٹی آ گئی، مشکل کو اپرچونٹی لیں. وہی تو موقع ہے اللہ سے تعلق بہتر کرنے کا، وہی تو موقع ہے نمازیں بہتر کرنے کا، وہی تو موقع ہے خوش و خضوع بہتر کرنے کا. اور یہ بھی اللہ کی خاص رحمت ہوتی ہے کہ مشکل میں ایک انسان اللہ کے قریب آ جائے. ایک مشہور ہے قول حضرت علی کا، غالباً ہے کہ نہیں واللہ عالم، لیکن ان کے ساتھ نسبت ہے، مشہور ہے یہ قول، ان کے ساتھ اس کی نسبت کی گئی کہ ان سے کسی نے پوچھا کہ کیسے پتہ لگے گا کہ کوئی چیز پنشمنٹ ہے یا آزمائش ہے. تو انہوں نے کہا کہ اگر وہ چیز تمہیں اللہ کے قریب لے آتی ہے تو آزمائش ہے، لیکن اگر تمہیں اور دور کر دیتی ہے اللہ سے تو اللہ معاف کرے پھر وہ پنشمنٹ ہے. تو یہ ایک کرائٹیریا ہمارے پاس ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھیں اس وقت نیکی کی جب بڑے کم لوگ نیکی کرتے ہیں. زیادہ تر لوگ گناہ کی طرف چلے جاتے ہیں، زیادہ تر لوگ گناہ کرتے ہیں. یہ ہمارے حال ہے. اور وہ ایک پیسو شکوہ ہمارے اندر بلڈ ہو جاتا ہے کہ کیوں میرے ساتھ ایسے کیوں ہوا، میں تو تہجد بھی پڑھتا ہوں، تہجد بھی پڑھتی ہوں، میں نے آخر ایسا کیا کیا ہے کہ میرے ساتھ یہ ہو گیا. دیکھیں موسیٰ علیہ السلام بھی تو یہ سوچ سکتے تھے، لیکن وہ کانسٹنٹلی ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی استغفار کرتے جا رہے ہیں. اتنے ہمبل ہیں، مدد کرتے ہیں وہاں پہ بچیوں کی. یوسف علیہ السلام بھی تو سوچ سکتے تھے جب کنویں میں تھے، نہیں سوچ سکتے تھے کہ میرے ساتھ یہ کیوں ہوا، میرا کیا قصور ہے. یعنی کتنا ٹرامیٹک سین تھا وہ کہ بھائیوں نے اپنے بلڈ میں انہیں مار کر کنویں میں پھینک دیا تھا. اللہ اکبر. تو اس لیے سب سے بڑا لیسن یہاں پہ کیا ملتا ہے کہ اصل مومن وہ ہے جو تب بھی نیکی کرتا ہے when the cards are down. تو موسیٰ علیہ السلام کو پھر صلہ بھی دیا اللہ نے اس کو، کیونکہ وہ وفاداری تھی. اور موسیٰ علیہ السلام کے دل سے تب دعا نکلی تھی کیونکہ وہ بہت تکلیف میں تھے اور بڑی انسرٹنٹی تھی انہیں کہ اے میرے رب مجھے کچھ نہیں پتا میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، بس آپ ہر چیز عطا کر دیں. تو یہ بڑی پاورفل دعا ہے.